بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرا یہ گفتگو کا ایک خاص مقصد ہے آج، اور اس گفتگو کے کچھ ہدف ہیں، کچھ آبجیکٹیوز ہیں۔ اور پہلا تو یہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ یوم اردو کل تھا، کل کے روز یوم اردو سے مخصوص ہے 9 نومبر، اور یہ روز یوم اردو سے اس لیے منسوب کیا گیا ہے کیونکہ 9 نومبر کو ہے علامہ محمد اقبال کی ولادت کا روز۔ تو دوسرا ہدف اس گفتگو کا یہ ہے کہ میں کچھ تعارف کراؤں علامہ اقبال کے بارے میں۔ حالانکہ جو میں کیا ہی تعارف کراؤں گا، اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی عالم شخصیت ہیں وہ، تو میں کیا ہی تعارف کراؤں گا۔ لیکن جو ایک جو بالکل ہی جن کا کچھ کنیکشن نہیں ہے، اگر ان کو اس کے بارے میں پتہ چلے تو وہ اس سے کافی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کی شاعری سے زیادہ جو میری توجہ رہے گی وہ ہوگی ان کے ایک فلسفہ خودی پر۔ کچھ اشعار میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن جو خاص مقصد ہے وہ فلسفہ خودی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا، تھوڑا سا تو اس کا تعارف کرانا۔ اور تیسرا ہدف یہ ہے کہ میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں بتاؤں۔ یہ عبد المغنی صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے مصنف کا نام ہے عبد المغنی، اور کتاب کا نام ہے اقبال کا نظریہ خودی۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال کے بارے میں کچھ خاص کچھ غلط فہمیاں ہیں، مس نامرز ہیں، کہ وہ نان مسلمس کو شاید پسند نہیں کرتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے ان کا اگر کلام کا مطالعہ کیا جائے، ان کے شعری مجموعوں کا مطالعہ کیا جائے، انہوں نے امام ہند نام کی ایک نظم تخلیق کی ہے، جو کہ لارڈ رام کے عنوان پر ہے۔ اس کا جو موضوع ہے وہ بھگوان رام ہے، اور ایسی اور مختلف نظمیں ہیں، شیوالے۔ اور یہ ایک غلط فہمی ہے کہ وہ ایک صرف مسلم اورینٹڈ، اور وہ نان مسلمس کو نہیں لائک کرتے تھے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اگر آپ مزید ان کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ آپ کو یہ غلط فہمیاں یہ دور ہو جائیں گی۔ اور ایسے اور بھی کئی مصنف ہیں جنہوں نے کافی کام کیا ہے اس کے اوپر۔ ایک رائٹر ہیں زکریا صاحب، ان کے بارے میں ہمارے بمبئی یونیورسٹی کے اساتذہ نے ہم کو بتایا تھا کہ انہوں نے بھی علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں کافی غلط فہمیوں کو اپنی کتابوں کے ذریعے دور کیا ہے۔ تو آپ وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا میں زیادہ فیکٹس آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ فیکٹس ہیں، جیسے ان کی ولادت 19ویں صدی میں ہوئی تھی، 1880 آئی تھنک، اور ان کا جو وصال، ان کی وفات 1930 میں ہوئی، 1935 میں شاید، ہاں۔ تو پاکستان کے بننے سے پہلے ہو چکی تھی، لیکن وہ سیاسی طور پہ وہ گول میز کانفرنس میں وہ شریک ہوئے تھے۔ اور انہوں نے جہاں تک کہ ان کی ادبی خدمات کے بارے میں آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے کئی سارے شعری مجموعے ہیں اردو میں، فارسی میں۔ جیسے اردو میں جو ان کا سب سے پہلا شعری مجموعہ ہے بانگ درا، بال جبریل، اور ارمغان حجاز، ضرب کلیم۔ فارسی مجموعہ میں اسرار خودی، رموز بے خودی، اور بہت ہی بسیار نویس نظم گو میں بولوں گا ان کو، شعر گو بولوں گا، کافی انہوں نے لکھا ہے اور بہت بہترین لکھا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو میں ایک بحیثیت طالب علم
میں اسے تخلیق کر رہا ہوں، اور یہ میں ایک امیچر ہوں اس فیلڈ میں کوئی ماہر نہیں ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ رواج ہے کہ اقبالیات کے بارے میں کچھ بھی گفتگو ہوتی ہے تو پہلے لوگ اس کا ریویو کرواتے ہیں باقاعدہ، اقبال اکیڈمی سے یا انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی سے اس کا ریویو ہوتا ہے، پھر وہ شائع ہوتی ہے۔ بٹ میں آپ کو پہلے ہی ایک ڈسکلیمر دے دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک امیچر ہوں، میں ماہر نہیں ہوں، تو آپ اپنی مزید آگے اگر آپ کو دلچسپی ہو اس موضوع پر تو آپ اپنی مزید مطالعہ کریں اور اپنے لیول پہ اس کے اور آگے پڑھیں اس کے بارے میں، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی استفادہ ہوگا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر اپنی زندگی میں اپنے زندگی کو کچھ ماجرا پرور ایام میں مجھے بہت تسکین حاصل ہوئی علامہ اقبال کے علامہ اقبال کا کلام پڑھ کے۔ حالانکہ میرا مطالعہ بہت سرسری ہے، میں نے چند ہی نظمیں پڑھی ہوں گی، کچھ یہاں کچھ وہاں، اور لیکن وہ اس نے ذہنی کیفیت پہ کافی تاثر ہوا اس سے، اور کافی حوصلہ افزائی ہوئی۔ جیسے کہ ان کی، میں اکثر یہ کہتا ہوں، میرے پچھلے سال کے بھی ولاگ میں میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی ایک نظم ہے فلسفہ غم، جو انہوں نے بیرسٹر ایٹ لا فضل حسین صاحب کے لیے شاید لکھی تھی، اور اس کے کچھ اشعار ہے جن سے مجھے کافی تسکین ملی، میرے جو اضطراب نما قلب کو کافی تسکین ملی۔ اس کے کچھ اشعار میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ شروع عرض ہے کہ ملاحظہ فرمائے، عرض ہے: گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، گو سراپا کیف عشرت ہے شراب زندگی، اشک بھی رختی ہے دامن میں سحاب زندگی، موج غم پہ رقص کرتا ہے حباب زندگی، موج غم پہ رقص کرتا ہے حباب زندگی، ہے علم کا سورہ بھی جزوِ کتاب زندگی، ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، جو خزاں نادیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں، آرزو کے خون سے رنگی ہیں دل کی داستاں، آرزو کے خون سے رنگی ہیں دل کی داستاں، نغمے انسانیت کامل نہیں غیر اسفگا، دیدہ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے، دیدہ بینا میں داغ غم چراغ سینہ ہے، روح کو سامان زینت آہ کا آئینہ ہے، غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے، طائر دل کے لیے غم شہپر پرواز ہے، طائر دل کے لیے غم شہپر پرواز ہے، راز ہے انساں کا دل غم انکشاف راز ہے۔ تو یہ جو اشعار ہے، ان کا مرکزی خیال یہی تھا کہ کبھی کبھی زندگی میں غم بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ایک نئی تعمیر ہوتی ہے، ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور وہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان غور و فکر کرتا ہے، اور اس سے کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک اور اشعار ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے: تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہے تو ہے عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، مطلب کہ جب تک کہ آپ کے دل کا آئینہ شکستہ اور ریزہ ریزہ نہیں ہوگا تب تک وہ خدا کے لیے عزیز تر نہیں ہو پائے گا۔ ایک شکستہ آئینہ ہی خدا کو بہت پسند ہے، اس میں سے جب وہ نالا و فغا نکلتی ہے وہ خدا بہت پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اشعار تھے، اور اب ہم فلسفہ خودی کی طرف بڑھیں گے، جو کہ اس کتاب سے میں آپ کو پڑھ کر تو ناظرین شروع کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ میں چاہوں گا، یہ کچھ ایک صفحے جتنا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ میں اس کو زیادہ نہیں پڑھ سکتا اس کے بارے میں۔ تو بسم اللہ، شروع کرتے ہیں۔
خودی ایک بہت سادہ سی فطری چیز ہے جسے ہم بآسانی عرفان ذات کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک جملہ آیا ہے، اسی جملے سے پہلے ہی جملے میں یہ لفظ آیا ہے فطری۔ مجھے یہ سورہ روم کی ایک آیت یاد آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ۔ یہ سورہ روم کی ایک آیت ہے جو جس کا یہ مرکزی خیال ہے کہ اپنے چہرے کو پلٹا دو اپنی دین حنیفہ کی طرف، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، خدا کی فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ شاید 33ویں سورہ روم کی 33ویں آیت ہے، میں کنفرم نہیں کہہ سکتا ہوں، ایک لیکن کنیکشن مجھے یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس جملے میں اور اس آیت میں فطرت کی بات ہو رہی ہے، انسان کی فطرت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ خود ہی انسان کی فطرت کا حصہ ہے، یا انسان کی فطرت کو ہی خود ہی کہا جاتا ہے۔ شروع سے پڑھتے ہیں۔ خود ہی ایک بہت سادہ سی فطری چیز ہے جسے ہم بآسانی عرفان ذات کہہ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی حد میں رہنا، اپنے نفس کی معرفت، اس کا تزکیہ، اس کی ترقی، شخصیت کی تعمیر، جوہر ذاتی کی پرورش۔ جوہر کا مطلب ہوتا ہے ایسنس، کسی بھی چیز کا ایسنس۔ تو ہماری جو ذات کا جو ایسنس ہے، ہماری جو ایسنشل ہے ہماری ذات، اس کی ترقی، جوہر ذاتی کی پرورش، اس کو نرچر کرنا، کردار کی تشکیل و تہذیب ہر باہوش انسان کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ تزکیہ نفس کی بات آ رہی ہے، اور اگین قرآن سے ایک اور کنیکشن اسٹیبلش یہاں ہو رہا ہے۔ سورہ شمس کی ایک آیت ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سکسیسفل ہے جس نے اپنے نفس کو سدھار لیا، یا اس کی تربیت کر دی۔ میں ایک دم ایکوریٹ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن سورہ شمس میں یہ آیت ہے، والشمس وضحاہا، ایسا سورہ شمس کی ایک آیت ہے کہ جس میں نفس کو سدھارنے کی بات کی گئی ہے۔ اور سورہ جمعہ ہم ہر ہفتے پڑھتے ہی ہیں، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بلانے کا ایک مقصد یہی تھا، تزکیہ نفس۔ تو یہاں پہ تزکیہ نفس کی بات چھیڑ دی گئی ہے، جو کہ ایک اہم عنصر ہے خودی کے لیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ انسان کا جب تک فرد کی اپنی اہمیت اور قدر و قیمت اس پر آشکار نہ ہو، کائنات میں اس کی حیثیت معین نہیں ہو سکتی، وہ زندگی میں اپنا حصہ نہیں پا سکتا، اور نہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر سکتا ہے۔ جیسے میں کچھ ہی دیر پہلے بول رہا تھا کہ آبجیکٹیو آف لائف میں کیوں ہوں، میرے وجود کا کیا آبجیکٹیو ہے، لیکن یہ بات بظاہر جتنی آسان ہے در حقیقت اتنی ہی مشکل ہے۔ بعض اوقات حالات آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ماحول کے رسم و رواج آئینہ دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، کبھی ضروریات اور کبھی خواہشات طبیعت کو ناصاف اور شعور کو ناسک بنا دیتی ہیں۔ جیسے کہ ادھر کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کی ذہن کی توجہ بڑے سوالوں کی طرف نہیں جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے حیوانی نفس
کی ضرورات کو پورا کرنے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے آگے سوچ ہی نہیں سکتا ہے، سوچ ہی نہیں پاتا ہے۔ تو اس سے علامہ اقبال خود ہی بولتے ہیں کہ خود ہی سے آپ اس سے باہر آئیے اور خود ہی کی طرف توجہ دیجیے، جو کہ ایک بڑا سوال ہے، اپنی ذات کو پہچاننے، ذات عرفان کی طرف دھیان دیجیے۔ آگے دیکھتے ہیں، ایسی حالات میں انسان اپنے آپ کو، اپنی اصلیت اور حقیقت کو بھول جاتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اس کی حیات فرسودہ ہو جاتی ہے، اس کا ذوق فنا ہو جاتا ہے اور شوق سست پڑ جاتا ہے، نہ ہمت باقی رہتی ہے نہ بصیرت۔ آدمی ایک بے جان، بے روح، ہیولے اور پرزے کی طرح حوادث کا کھلونا اور دوسروں کا آلۂ کار بن جاتا ہے۔ یا تو وہ جامد پڑا رہتا ہے یا خود کار مشین کی طرح حرکت کرتا ہے۔ اس کا نہ کوئی عزم ہوتا ہے، نہ ارادہ، نہ مقصد، نہ منزل۔ میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ غلط فہمی کبھی نہ رکھے کہ خود ہی کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو زمانے کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنی سوسائٹی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اقبال نے کبھی بھی گوشہ نشینی کی صلاح نہیں دی ہے، گوشہ نشینی کے وہ خلاف ہے۔ ان کی کچھ نظمیں بھی ہیں اس کے بارے میں کہ خانقاہوں کے بارے میں، کہ خانقاہوں میں اپنا وقت زیادہ سپینڈ مت کرو، آؤ دنیا میں آؤ، خلقت خدا کی مدد کرو اور اسی میں خدا کو ڈھونڈو۔ تو گوشہ نشینی کی تلقین نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ کہ آپ کسی سب سے علیحدہ کر لے خود کو اور آپ خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، وہ کانسیپٹ یہاں نہیں ہے۔ اس کا خود ہی کی یہ موت حیات پر ایک ضرب ہے اور پوری کائنات کا ضیاء کا مطلب ہوتا ہے لاس، مطلب اگر آپ خود ہی کو پہچانے بنا آپ رہ گئے تو یہ آپ کا ہی نہیں، یہ پوری کائنات کا لاس ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا ہوتا تو شاید آپ کچھ ایسی چیز تخلیق کر جاتے کہ جس سے پوری انسانیت کو استفادہ حاصل ہوتا، کیونکہ آپ کے اندر بھی خدا نما صفاتیں ہیں، جیسے خدا تخلیق کر سکتا ہے، خدا خالق ہے، آپ کے اندر بھی کچھ عنصر ہیں تخلیق کرنے کے۔ آدم خاکی نہ نوری ہے نہ ناری، وہ روئے زمین پر خدا کا نائب ہے، اس کی جنت اس کے خون جگر میں ہے۔ محاورے میں کہنا چاہیے کہ وہ دنیا کو جنت بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے عروج کی کوئی حد بندگی رب کے سوا نہیں۔ مطلب انسان لامحدود طریقے سے عروج کر سکتا ہے ایکسیپٹ سوائے خدا، مطلب خدا اس کی حد بندگی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ لامحدود طور پر وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اگر عروج کرنے کا اس کے اندر ذوق و شوق آئے تو وہ اپنی تگ و دو سے کافی عروج حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے عروج کو کوئی حد بندگی رب کے سوا نہیں۔ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر وہ سیاروں اور ستاروں سے آگے جا سکتا ہے۔ ایک شعر بھی آپ اکثر سنتے ہوں گے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اس تسخیر کائنات کی کلید عرفان ذات ہے۔ کلید کا مطلب ہوتا ہے، کلید ایک فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چابی، کیز۔ اس کی چابی عرفان ذات میں ہے، خود کو پہچاننے میں۔ رب العالمین ہیں اور ختم الرسول ختم العالمین۔ خدا پروردگار عالم ہے تو انسان رحمت عالم۔ یہ منصب
بلند آفاق کی وسعتوں کے ساتھ نفس کی گہرائیوں میں ڈوبے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نصب العین ہے یہ ایک نصب العین ہے جس کو مد نظر رکھ کر ہر فرد، ہر ملت اور پوری انسانیت ارتقاء کی ناپیداکنار منزلوں کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ اگر اس چیز کو انسان سمجھ لے تو نہ صرف انفرادی طور پہ بلکہ پوری ملت پوری سوسائٹی اس سے استفادہ حاصل کر کے آگے بڑھ سکتی ہے اور کافی کچھ حاصل کر سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک شعر رقم کیا گیا ہے جو کہ نظم ساقی نامہ سے ہے، بال جبریل، کتاب کا نام ہے بال جبریل، نظم کا نام ہے ساقی نامہ۔ ملاحظہ ہو، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ یہ کوئی خیالی فلسفہ نہیں، تاریخ کی کروٹیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کو نظر انداز کرنے تو کوئی فرد اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، نہ کوئی سماج زندہ تابندہ رہ سکتا ہے۔ یہ کہ اگر اس چیز کو، اس بات کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو نہ آپ جس سماج میں ہیں وہ سماج آگے بڑھ پائے گا اور وہ پسماندگی کی طرف بڑھتے جائے گا اور زوال اس پہ لازم ہو جائے گا۔ اور یہ زوال شاید ہماری قوم آج تجربہ بھی ہو رہا ہے اس کا۔ جو شخص اور جو قوم زندگی کے راستے میں آگے نہیں بڑھے گی وہ بالآخر پیچھے ہٹے گی۔ پیش قدمی بقا ہے اور پسماندگی فنا۔ دنیا میں بقا و فنا کے درمیان کوئی برزخ نہیں، یا تو عمل کی جنت ہے یا بے عملی کا جہنم۔ عمل صالح سے خودی کی حقیقی پرورش ہوتی ہے، اس کے برخلاف صرف انانیت کا مظاہرہ ایک فریب ہے اور ایگو کا چکر ایک مغالطہ۔ لاشعوری کا معمہ بھی ناقابل حل ہے۔ سبھی شعور ذات کے ساتھ تعمیری سرگرمی ہی خودی کا اصلی مطمع نظر ہے۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا اقتباس فلسفہ خودی کے بارے میں، اور آپ اس کتاب سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب عبد المغنی کی تخلیق کی گئی کتاب ہے۔ اس میں علامہ اقبال کے انگریزی نثر کو بھی اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور جانے سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کا۔ میرے اردو کے اولین اساتذہ ڈاکٹر فاروقی صاحب، ممبئی یونیورسٹی کے ہمارے سارے اساتذہ، اور تمام وہ لوگ جنہوں نے میری مدد کی ہے اردو زبان میں ایک پروفیشنسی ڈیولپ کرنے میں۔ آج الحمدللہ میں تھوڑی کوشش کر کے پڑھ لیتا ہوں، اور میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک شوق اور ذوق اس زبان کی طرف ڈیولپ کرے۔ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ اس کا اردو لٹریچر ایک بہت ہی رچ لٹریچر ہے، حالانکہ ہر لٹریچر اپنے آپ میں رچ ہوتا ہے، لیکن اردو کی میں ایک الگ کشش ہے جو کہ ایک ایسے لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے پھر بھی ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کو یوم اردو کی بہت بہت مبارکباد۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔